اللہ والے فرماتے ہیں کہ مقامی کام 8 ہے، 4 انفرادی اعمال ہے، 4 اجتماعی اعمال ہے۔ خوب دھیان سے سنیں، اگر کسی کو آنکھ لگ رہی ہے تو آس پاس کے مستورات ان کو اٹھا دیں۔ یہ مجلس میں خالی ہاتھ نہیں جائے، یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے۔ غفلت سے اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتے غفلت کے ساتھ ذکر کرنے سے غافل ہوتا آدمی، ذاکر نہیں ہوتا۔ آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھی ہیں، اگر غافل رہیں گی تو غفلت ہو۔ اس لیے خوب دھیان کے ساتھ بات کو سنیں۔ 8 اجتماعی اعمال ہے، 8 مقامی کام ہے، 4 اجتماعی اعمال اور 4 انفرادی اعمال۔ انفرادی اعمال میں 4 میں سے ایک کام یہ ہے گھر کے اعمال۔ گھر کے اعمال میں 5 کام کرنی ہے، گھر کے اعمال میں۔ اس سب سے پہلے گھر میں اپنے اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ گھر میں جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ چیزوں سے، سامان سے نہیں ہوتی۔ فرشتے جو رش کرتے ہیں گھر میں آنے کے لیے، وہ گھر کے اعمال کو زندہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ کہ جس طرح زمین والے ستارے کو دیکھ کے حسرت سے چاہت کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ستاروں میں جاتے، اس طرح آسمان والے زمین میں، اس گھر میں جہاں پہ گھر کے اعمال زندہ ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے اور گھر اعمال سے پورا تازہ رہتا ہے، وہاں فرشتے بھی جو ہے دعا کرتے کہ کاش ہم اس گھر میں جاتے۔ اسی طرح چمکتی جیسے ستارے چمکتے۔ اس لیے گھر میں اعمال کو زندہ کرنے کی خوب فکر کرنی، گھر میں خوب فکر کرنی ہے، گھر کے سارے اعمال کو۔ ہاں، اس سے گھر آپ کے سجیں گے۔ اللہ کے نبی کا 3 چیز تھا جو تھوڑی سی پڑی ہوئی، ایک ٹاٹ اور ایک مٹکا۔ لیکن گھر میں ایسے تھے کہ جبریل آ رہے، قرآن آ رہا، نبی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیسے بتائیے کیا کیا مقام کے لوگ اس گھر میں۔ گھر کا سامان 3 ہی چیز ہے، تھوڑی سی کونے میں جو رکھی ہوئی، ایک پانی مٹکا پانی کا اور ایک ٹاٹ، ایک بوری۔ لیکن گھر میں اعمال تھے کہ رات میں اللہ کے سامنے رونا اور ایمان کے حلقے لگانا، سارے چیز گھر میں ہو رہے تھے تو بتایا فرشتے اتر رہے تھے، اللہ کی رحمت تھی۔ گھر کو اعمال سے زندہ کرنا، ہم بھی اپنے گھر میں اعمال کو زندہ کریں۔ گھر کے اعمال میں 5 کام یہ ہے، سب سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرنا، کہ نمازوں کا اہتمام کرنا، اول وقت نماز پڑھنا، اول وقت۔ انڈونیشیا میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے، ایک گھر میں ہم لوگ گئے، دیکھا ایک نماز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، گھڑی کی طرح ہوتا ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، ایسے جو ہے گھڑی کی طرح رہتے ہیں، کاٹا۔ تو گھر کی دیکھا، ہم نے پوچھا کہ کیا ہے، کہا یہ مستورات نے ہمارے گھر میں، ہماری اہلیہ 3 بچی ہے، چاروں نے مل کے طے کیا نماز کے وقت، اول وقت نمازوں کو طے کر کے سیٹ کر کے رکھا ہے۔ ہاں، کہ فجر اتنے وقت میں، ظہر اتنے وقت میں، عصر اتنی وقت میں سب نماز پڑھتی۔ ایک اپنے مشورے سے اول وقت نماز پڑھنے کا، اول وقت نماز پڑھنے کا عادی بنے، کہ باہر والے لوگ ایسا کام کر رہے، گھر میں نماز کے ٹائم ٹیبل کو لگایا ہے اور مشورے سے ٹائم طے کر کے گھڑی کو سیٹ کر کے رکھا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ جمعہ میں تو عورتوں کی تو جمعہ نہیں ہے، تو پھر جمعہ کا ٹائم کیوں سیٹ ہے؟ کہا یہ جمعہ کا ٹائم نہیں ہے، اس کو یہ تعلیم کا ہمارا ٹائم ہے، گھر میں کس وقت تعلیم ہوگی یہ بھی طے ہے۔ اور ہمارے گھر کی مستورات نے ہم کو کہہ دیا ہے کہ جب گھر کا تعلیم ہوگا تو مرد اپنے مسجد کے تقاضے چھوڑ کے آ کے گھر میں، یہ بڑوں کی طرف سے ترتیب ہے کہ گھر میں ایک ٹائم طے کرے اعمال کے اعتبار سے، تو گھر میں جو تعلیم کا وقت رہے گا اس میں مرد حضرات بھی موجود رہیں گے۔ تو آپ کا سب سے پہلے اول وقت نماز پڑھنا، کھڑی ہو کر نماز پڑھنا، اور نمازوں کو بنائیں، 5 نمازوں کا اہتمام کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھے، اشراق پڑھے فجر کے بعد، چاس پڑھے، ظہر سے پہلے، زوال سے پہلے تک چاس کا ہے، چاس پڑھنا ہے۔ اور بتایا اوابین، مغرب کے بعد اوابین کا پڑھنا ہے، جتنی استعداد ہے پڑھ لے، کوئی تعداد کی قید نہیں ہے، 2 رکعت ہے 2 رکعت پڑھ لے، 4 ہے 4 پڑھ لے،
6 ہے 6 پڑھ لے، لیکن جو استعداد ہے پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، اللہ سے لینے والی بنے ہم محترمہ خواتین، نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے لے، کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ ہمارے ساتھی، بزرگ ساتھی اکثر دیکھا خدمت میں کبھی بھی خدمت کرتے، وضو بنا کے خدمت کرتے، ہر وقت وضو میں رہتے، وضو بنا کے خدمت کرتے، چاول چڑھا کے جا کے 2 رکعت نماز پڑھتے۔ پھر جو ہے ان کے ساتھ اکثر ہم ہی خدمت میں رہتے، ہم کوئی بولتے جاؤ نماز پڑھو، ہم کیا سوچ رہے کام کرنے کے لیے ہمارا خدمت کرے، نہیں، نماز میں کھڑا کرتے، کام وہاں سے بنے گا، کام ادھر سے ہوگا۔ اپنی فوراً ضرورتوں کو، اپنے اوقات کو یہ یوٹیلائز کرنا، استعمال کرنا ہے، اول وقت کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ ایک آپ کا کام ہے۔ دوسرا چیز تلاوت کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت روزانہ، قرآن کا حق ہے 2 قرآن مکمل کرنا، سال میں 2 قرآن مکمل کرنا قرآن کا حق ہے۔ کم سے کم قرآن تو پڑھے ضرور، روزانہ قرآن کھولے، قرآن پڑھے، قرآن کا خوب سیکھنا ہے، اگر نہیں پڑھنے آتا تو اتنا وقت سیکھنے میں دے، اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی محنت کرے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی محنت کرے۔ آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، اللہ آپ کو پڑھنے والوں کے ساتھ رکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی حفظ کی نیت سے قرآن شروع کیا، ابھی الف با تا سا میں تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو حافظوں کے صف میں کھڑا کریں گے، ابھی الف با تا ہی پڑھا ہے وہ، لیکن پورا قرآن جو پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس آدمی کو بھی کھڑا کریں، کیونکہ اس کی نیت تھی۔ اس لیے قرآن کو سیکھنے کا محنت کرے۔ یہاں حلقوں میں ہم بیٹھتے ہیں، اپنے قرآن کو ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں نبھایا جا رہا، اپنی سبق کو بنانا ہے، اپنے سبق کو بنا کے پورا قرآن پڑھ دیا لیکن غلط پڑھ لیں، لیکن ایک ہی آیت پڑھا صحیح پڑھا تو یہ زیادہ اثر کرے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو سیکھ کر پڑھنا ہے، خوب اہتمام کے ساتھ، ایک عادی بنے کی روزانہ قرآن، جس طرح ہم عادی ہے 3 وقت کھانا ہے، صبح ناشتہ کرنا، دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا، کوئی بولتا نہیں ہے ہمیں، 3 وقت کے ہم عادی ہیں، کھانے کے جس طرح عادی ہے، اپنی ضرورتوں کے جس طرح عادی ہیں، اس کو بھی اپنی ضرورت میں لائے کہ قرآن روزانہ پڑھے، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کا اہتمام کرنا۔ تیسرا کام آپ کا ذکر، اذکار، ذکر کا اہتمام کرنا، صبح شام کی تسبیحات، قبلے رخ ہو کر باوضو بیٹھے، نماز کی جگہ میں بیٹھے، مصلی بچھا کر، یہ تو ہر وقت آپ کا ذکر ہے۔ ذاکرین کے لیے اللہ نے بہت اجر رکھا، عذاب قبر سے نجات دلانے میں ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، ذکر سے بڑھ کر ذکر کا اہتمام کرنا، صبح شام کی تسبیحات، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، یہ صبح شام کی تسبیحات کے اہتمام۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تمام مخلوق کی غذا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ بہت سی دعائیں ہیں، ذکر ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا۔ 10 دفعہ بتایا عصر کے وقت اور فجر کے وقت 7 دفعہ اللہم اجرنا من النار پڑھ لیں گے، اللہ جہنم سے بچا لیں گے۔ 10 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھیں گے، اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے، عصر اور فجر کے وقت۔ تو ذکر کا خوب اہتمام کرنا ہے، تسبیحات کو۔ اس کے بعد چوتھا آپ کا کام مسنون دعا کا اہتمام کرنا۔ مسنون دعا کا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جس طرح کام قبولیت والا ہے، اس طرح مقبول دعا ہو گئی، قبول ہو گئی یہ دعا، مسنون دعا۔ دیکھیں گے کتاب میں بھی لکھا ہوا مسنون اور مقبول دعائیں، ہر ایک صبح شام کی جو ہے تقریباً غالباً 20 دعا ہے روزانے کے اعتبار۔ اس کو سیکھے، صبح ہونے میں کیا پڑھنا، شام میں کیا پڑھنا، گھر داخل ہونا کیا پڑھنا، گھر سے نکلنا کیا پڑھنا، کھانے میں یا بیٹھنے میں، سننے میں، ہر چیز میں، سفر کر رہے ہیں کیا پڑھنا ہے، نیند نہیں آ رہی کیا پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا، ہر دعا کو سیکھنا، کوشش کرے معنی کے ساتھ سیکھے، کوشش کرے معنی کے ساتھ۔
کھانا شروع کر رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی احتساب ہو، یہ بھی دھیان ہو. مسنون دعا کا اہتمام کرنا. 5ویں چیز خدمت کرنا. خدمت، اپنی خدمت خود کرنا، اپنے گھر والوں کی بھی خدمت کرنا، دل جوئی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خدمت کرنا. خدمت سے خدا ہے، خدمت سے خدا ہے. شہادت کا درجہ بہت اونچا ہے، ہر آدمی اس کو حاصل نہیں کر سکتا کہ اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان دے دے. ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتے ہیں ایسے لوگ، اللہ کی طرف سے. ایک حدیث میں ایک صحابی خواب دیکھ رہے ہیں، بڑا لمبا چوڑا خواب ہے. جنت کے دروازے پہ کھڑے تھے، کہا فرشتے کہہ رہے بھائی تم ابھی کیوں آ رہے ہو، کہ آپ کو تو اللہ نے دنیا میں شہادت جو ہے، آپ جب دنیا میں نہیں آئے تو اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیے تھے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے شہید ہوں گے. آپ کا ابھی ایسے ابھی وقت نہیں ہے، آپ چل جائیے. خواب میں انہوں نے دیکھا. تو شہادت اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے. تو ہر آدمی شہادت کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، لیکن خدمت کر کے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. خدمت کر کے، اس لیے خدمت کا خوب اہتمام کرنا. اللہ کے فضل سے آپ لوگ کرتی ہیں ماشاءاللہ گھر میں بھی، لیکن اور جو ہے اخلاص کے ساتھ کریں. اللہ کے لیے ہم کر لیں خدمت، اللہ کے لیے کر لیں، کسی کے لیے نہیں کر دیں، ہم اللہ کے لیے کر لیں. اور خدمت سے جو ہے محترمہ خواتین، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، خدمت سے لوگ جڑتے ہیں، خدمت سے لوگ جو ہے بتایا آپ سے جو ہے عزت کرنے والے بنیں گے. آپ سوچ رہے کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہم ہی گھر میں جو ہے سب چیز کرنے والے، لیکن اس سے آپ کا اکرام ہوگا، اعزاز ہوگا. اور اگر یہ لوگ نہیں کر رہے، کرنے والے لوگ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کریں گے، اللہ آپ کی عزت کریں گے. آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیں گے دعا میں، آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو لگا دیں گے. اس لیے خدمت کا خوب اہتمام. یہ 5 کام جو ہے گھر کے اعمال ہے، اس کا خوب مذاکرہ کرنا ہے اور اس کو گھر میں زندہ کرنا ہے. اس کو گھر میں زندہ کر. یہ انفرادی اعمال میں سے گھر کے کام میں 5 کام. اول وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور تلاوت کا اہتمام کرنا، روزانہ 1 پارے کا اہتمام کرنا. تیسرا، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا، کہ صبح 100 مرتبہ جو بتایا تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اور شام میں بھی درود شریف ہے، استغفار ہے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا. اس کے علاوہ اور بھی ذکر ہے، اس کو بھی سیکھ کے اس کو بھی ادا کریں. چوتھا چیز، مسنون دعا کا اہتمام کرنا. ہر دعا کو سیکھے اور اس کو اس کے وقت پہ پڑھنا اور معنی کے ساتھ سیکھنا. 5واں، خدمت کرنا. یہ خدمت آپ کے ذمہ ہے. خدمت، اپنی خدمت، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا. اللہ کو راضی کر دے. کوئی تعریف کرے نہ کرے، میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، میرا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اس نیت کے ساتھ کریں گے تو کسی کے واہ واہی میں خوشی نہیں ہوگی اور کسی کے تھو تھو میں دکھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے. یہ 5 کام آپ کو کرنی. اور ایک آپ کو جو ہے اجتماعی کام میں سے، اجتماعی کام بھی 4 ہے، اس میں سے ایک آپ کی ہفتہ واری تعلیم. ہفتہ واری تعلیم میں کیا ہے؟ ہفتہ واری تعلیم میں 3 کام ہیں، خوب دھیان سے سننا ہے. ایک تو استقبال، یہ مرد کے مشورے سے طے ہوگا کہ کون بہن استقبال کرے گی، کون بہن جو ہے تعلیم کرے گی اور کون جو ہے صفات کا مذاکرہ کرے گی. یہ بتایا مرد کے مشورے سے طے ہوگا. استقبال کرنا، کتابی تعلیم اور صفات کا مذاکرہ. جو صفات کا مذاکرہ کریں گی وہی تشکیل کریں گی، دوسری بہن نہیں تشکیل کرے گی. جو کتاب کا صفات کا مذاکرہ کریں گی وہی تشکیل کریں گی. ہاں، آپ کا ماشاءاللہ بیرون لگا ہے تو آپ تشکیل کر لیں، یہ بات مشورے میں نہیں ہے، یہ چیز طے نہیں ہے. ہاں، لکھنے کے لیے کسی کو دے دے پرچی، لیکن بولیں گی وہی جن کا صفات ہے. استقبال کیسے کرنا؟ ایک عمل، جہاں پہ عمل ہو رہا ہے وہیں پہ دروازے کے قریب میں بیٹھنا. ہر ایک سے ایک ہی انداز سے استقبال کرنا. مصافحہ کر رہے ہیں تو سب سے مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں تو سب سے معانقہ کرے. اگر سب سے مسکرا کے ملنا ہے تو سب سے ملنا ہے.
کہ ایک سے مسکرا کے مل لے، ایک سے صرف مسافہ کر رہے، ایسا بھی نہیں۔ ہفتہ واری تعلیم میں سب سے پہلے جتنی پرانی بہنیں ہیں وہ تو سب سے پہلے جو ہے یہ عزم کرے کہ اب آپ سب پرانی ہو گئی ہیں، اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ نے آپ کا وقت لگا دیا، آپ سب یہ عزم کرے کہ جو مشورے سے وقت طے ہے اس سے 5-10 منٹ پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں۔ یہ آپ کا ایک عمل ہے۔ عمل کا جب انتظار کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق اور عمل کی اہمیت کو دلوں میں پیدا کریں گے۔ جب ہم عمل کا انتظار، نہیں میرا تو ابھی 6 صفات ہے، ابھی تو تعلیم ہوگا، ابھی عورتیں آئی نہیں ہوگی، بعد میں جائیں گے، یہ عمل کا بتایا ناقدری، استغنا کہتے ہیں، مستغنی نہیں بننا ہمیں، مستغنی استغنا کہتے ہیں، بے نیاز ہونا، نہیں ابھی نہیں، بعد میں جائیں گے، تھوڑا دیر بعد جائیں گے، یہ ذرا سا ضرورت کا کام ہے، اس کو کر لیتے، نہیں، سارا کام چھوڑ کے عمل جو آپ مان لیجئے 2:30 بجے ہے تو 2:20 میں 2:25 میں آپ پہنچ جائیں عمل کی جگہ، اور پرچی دیکھ لے کس کا کیا امور ہے، سارا چیز جو ہے یہ چیز یہ آپ کا سب سے اہم کام ہے۔ دوسرا چیز جو ہے میں آپ کو استقبال کے بارے میں بتا رہا تھا، ہر ایک سے ملاقات کرنا، ایک ہی انداز سے ملنا ہے، یہ استقبال والی مستورات کا کام ہے۔ دوسرا کتاب پڑھنے والا، کتاب کوشش کرے اپنی کتاب لے کر جائے، جو داغ ہے نشان ہے اس کو 1-2 بار تھوڑا مشق کر لے، ایک دن منتخب حدیث سے تعلیم ہوگی، دوسرا دن فضائل اعمال حصہ اول اور دوم دونوں کتاب پڑھے جائیں گے، ایک دن منتخب حدیث کے 7 ضلع پڑھے جائیں گے 7 حصے، اور دوسرے ہفتے جو تعلیم ہوگی اس میں جو ہے فضائل اعمال حصہ اول اور دوم تعلیم ہوگی۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، یہ نہیں سرسری طور پہ جلدی پڑھ دیا، اطمینان کے ساتھ تعلیم کرے۔ جب اطمینان کے ساتھ آپ تعلیم کریں گی تو تعلیم کے انوارات، تعلیم کے جو نور ہے وہ آپ کو بھی حاصل ہوں گے اور سننے والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ تعلیم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، خوب دھیان کے ساتھ۔ اس کے بعد بتایا تیسرا صفات والی کام ہوگا کہ صفات کا مذاکرہ کریں، ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام، مسلم، اخلاص، نیت، دعوت و تبلیغ، سب کو بولیں، سب میں ایک حدیث، زیادہ بڑا بیان نہیں کرنا ہے، آپ کو وہاں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھایا گیا ہے، ہمارا تو کام مذاکرے کا ہے، کوئی مستورات بیان نہیں کرے گی، کوئی مستورات، آپ کا کام مذاکرہ ہے، آپ مذاکرے کی شکل میں صفات کا مذاکرہ کریں، کیونکہ یہ جو آپ تینوں کام کر رہی ہیں نا، یہ جتنی مستورات آئی ہیں یہ کام کو لے کے جائیں گے اور اپنے گھر میں روزانہ کریں گے۔ جب ان کو آسانی کے ساتھ سکھائیں گے تو پھر سوچیں گے وہ یہ تو کام ہم بھی کر سکتے ہیں، اتنا آسان کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مستورات کے اندر ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ دیکھو ایسا ایسا بنانا، ایسا ایسا بنانا اور ایسا ایسا کرنا، تو دوسری مستورات یہ کام تو ہم بھی کر لیں گے۔ تو جب آپ آسانی کریں گی تو پھر وہاں سے عزائم اور نیت لے کے جائیں گے۔ تو صفات میں ایک حدیث، 2 حدیث بولنا ہے، مشق کرنا، دعوت مشق دعا، دعوت مشق دعا سب کی بتانا۔ آپ کا مذاکرہ ہو بھی رہا ماشاءاللہ، روزانہ یہاں آپ بول بھی رہی ہیں، سیکھ بھی رہی ہیں، لیکن یہ سیکھ رہے اس لیے نہیں کہ ہم سنانے جائیں گے وہاں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ جب زندگی میں آ جائیں گی تو پھر آپ جو ہے آپ بولنے والی بھی بن جائیں گی۔ اصل مقصود زندگی میں لانا صفات ہو، تو صفات کا مذاکرہ کرنا ہے اور پھر تشکیل کرنی ہے۔ بتایا اللہ والے فرماتے ہیں ہر ہفتہ واری تعلیم سے نگد جماعت بننی چاہیے، ہر ہفتہ واری تعلیم سے نگد جماعت بننی چاہیے، اس کی فکر آپ کو کرنی ہے، خوب تشکیل کا کرنا۔ یہ جو ہے آپ کی ہفتہ واری تعلیم ہے، اجتماعی اعمال میں ہفتہ واری تعلیم، اس میں 3 کام، استقبال، تعلیم اور صفات کا مذاکرہ۔ جن کا صفات کا مذاکرہ طے ہوگا وہی استقبال کریں گے، اور جن کا جو مشورے سے طے ہے وہی مشورہ کریں گے، وہی سارا عمل کریں گے۔ اگر آنے میں کچھ کمی بیسی ہو گئی، نہیں آ سکے تو پرانی مستورات جو ہے اس کام کو نبھا لے، لیکن کرنا اسی کو جو آ گئی ہے وہی کریں گے۔ باہر سے کوئی بہن آ گئی، کہا کہ آپا ہم یہ کتاب لائیں، اس کو پڑھ لیجئے، تو کہنا ہے کہ بھائی یہ کتاب تو ہمارے مشورے سے طے ہے، آپ اگر یہ کتاب لائی ہیں تو اپنے محرم کے ہاتھ سے اپنے مسجد ہمارے بھیج دیں، وہاں سے جو مشورے سے طے ہو جائے گا تو یہ کتاب بھی پڑھ لیں۔ کوئی بہن آئے گی بولے کہ آپا ہم کو اچھا پڑھنے آتا، لائیے ہم پڑھ دیں، بولے نہیں،
انہی کا مشورے سے طے ہے. آپ اپنے محرم کو بھیج دیں، آپ کا بھی طے ہو جائے گا. کوئی کہیں گی کہ لائیے ہم جو ہے بات کر دیتے ہیں صفات کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، تو ان کو صرف یہی بات کہنا ہے کہ ہمارا سارا کام مسجد کے مشورے سے طے ہے، اور آپ جتنی کام بتا رہی ہے مشورے میں طے نہیں ہوا ہے، آپ یہ سب کام ہم لوگ کریں گے، لیکن آپ اپنے محرم کو مسجد بھیج دیں، اور مسجد سے جب یہ چیز طے ہو جائیں گی تو آپ کا بھی یہ کام کر لیں. نہ دعا کرنا ہے، صرف سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا ہے، نہ دعا کرنا ہے نہ کرانا ہے. اور ایک پرانی مستورات کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہفتہ واری تعلیم میں جب ہم آ رہے ہیں تو ہر ہفتہ نئی مستورات کو لے کر جائیں، ہر ہفتہ نئی مستورات کو لے کر جانا ہے. یہ آپ کا رہے گا ایک عزم. اگر دیکھیے نظام الدین کا جو ترتیب ہے، ایک اشرا والی یا دو اشرا والی، 3 سیروجہ والی، 5 مستورات، یہ پرانی جہاں رہے گی وہاں ہفتہ والی تعلیم ہوگا. تو یہ اگر 5 مستورات جو ہے ہر ہفتہ بتائیے، ایک مستورات کو جو ہے بتاتے ہیں لے کے جائیں گی، تو 4 ہفتہ مہینے میں پڑا، 5 چوکے 20 ہو گئے، 20 نئی مستورات آپ کی ہفتہ والی تعلیم میں جا پہنچ جائے. تعداد کیوں نہیں بڑھ لی؟ کیونکہ ہم محنت نہیں کرتے. آس پاس کے ملنے جلنے والے کو، اپنے گھر کے خاندانوں کو، اپنی امی کو، اپنی بہن کو، اپنے ننند کو، اپنے بہو کو، سب کو بولنا ہے. اب بار بار بولنا ہے، بار بار بولنا، تھک نہیں جانا. ہم تھک جاتے ہیں بولتے بولتے. ہر وقت بولنا، وہ نہیں جائے گی لیکن ہر وقت بولنا. بار بار اپنی دعوت کو مقدم رکھنا ہے، دعوت کو مضبوطی کے ساتھ کہنا ہے. ہم یہ بتائیں نا، استغنی نہیں بننا، مستغنی نہیں بننا. ہمیں یہ تو بات نہیں سنتی، اس کو تو بار بار بولتے پھر بھی نہیں جاتی. بار بار کہنا، بار بار کہنا کہ چلیے ہاں ہفتہ واری تعلیم کی تشکیل کریں. ایک کام تو نئی مستورات کو لے کے جانے. دوسرا آپ کا ہفتہ واری تعلیم میں یہ کام ہوگا کہ جن کا جو مشورے سے امور طے ہے، 3 ہی آدمی کا امور طے ہوگا. جو 2 مستورات بچ گئیں، ان کا کام ہوگا کہ تمام مجمع میں دیکھیں کہ کون نئی مستورات آئی، ان کا اچھا سے استقبال کرے. اور ساری مستورات کو بتایا، ہفتہ والی تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ جتنی مستورات آئی ہیں یہاں سے گھر کی تعلیم کو لے کر جائے اور گھر میں تعلیم زندہ کرے. تو ساری مستورات کو گھر کے جو 5 کام ہے تعلیم کے، وہ سمجھا دینی کہ گھر میں اس طرح کا کام کرنا ہے. اور نئی مستورات کو بھی اچھا سے ان سے ملنا، ان سے وقت لے کے ان کو ترتیب، ان کو سمجھا دے حکمت کے ساتھ. اور ہر مستورات جتنی آئی ہے ان کی ایک آخری تشکیل یہ کرنی ہے، جیسے سب تشکیل ہے اللہ کے راستے کا، مر حیات کا 5 مہینہ، 4 مہینہ، چلہ ہے نا، 3 دن، اس طرح مستورات کا 3 دن 3 بار لگ جائے تو عشرہ لگانا، عشرہ لگ جائے تو پھر چلہ میں آنا، 2 چلہ لگ جائے تو بیرون کی تشکیل کرنی. یہ مستورات کی تشکیل، قیامگاہ کی تشکیل، اس سب کے بعد آخری میں تشکیل کرنی. جتنی مستورات ادھر آئی ہیں یہ سب نیت کر کے جائے، آئندہ ہفتہ ہر ایک مستورات کو لے کر آئیں گے. یہ تشکیل مقدم رہے، ہر وقت یہ تشکیل ہونی چاہیے. جتنی مستورات آئی ہیں یہ جو ہے تشکیل کریں. ایسا ہم سب انشاءاللہ کریں گے تو کام میں ترقی بھی ہوگی اور اللہ ہم سے کام بھی لیں گے اور کام والی بھی بنیں گے. ہم سب ایسا کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا